اسی طرح ہمارے درمیان میرے دوسرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد پرویز ارشد صاحب قاسمی استاد حدیث دارالعلوم رحمانیہ تشریف فرما ہیں۔ میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 2 4 5 10 منٹ کے اندر کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنی خوشی کے اظہار کرنے کے لیے ٹھہرا ہوں۔ اس ناکارہ استاذ کا ایک ہونہار طالب علم نے ایک بہت بڑا کام انجام دیا، جو ہم سب کے لیے باعث مسرت، باعث خوشی اور آج عظیم ترین آج لمحے کا دن ہے۔ خاص طور پر میں 20 جامعہ رضوان اسلام میں سالوں سال تدریسی خدمات انجام دیا۔ اس علاقے سے واقف بھی تھا کہ یہاں اس ادارے کے اندر، اس علاقے کے اندر لڑکوں کی تو ایک تعلیمی معیاری معتبر ادارہ موجود ہے جامعہ ریاض الاسلام کے نام سے، لیکن اس علاقے میں دور دور تک طالبات کے لیے، بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے جس کے اندر دینی شعور کو پیدا کیا جائے اور پختہ علم دیا جائے، مستند علم فراہم کیا جائے، اس علاقے میں دور دور تک کوئی ایسا ادارہ میری نظر کے اندر نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس ادارہ کا، اس علاقے کا یہ پہلا واحد ادارہ ہے جو اس علاقے کے اندر خواتین کے اندر، بچیوں کے اندر، طالبات کے اندر علم قرآن کو، علم حدیث کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں اور گھروں کو اسلامی معاشرے کے اندر تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کے سلسلے بند ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، دروازے ختم ہو جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن 3 کھڑکیاں اسے کھلی بھی رہتی ہے۔ اور میں اپنے لیے باعث مسرت سمجھتا ہوں یہ ادارہ در حقیقت ہمارے لیے اور موصوف محترم شریف صاحب کے اساتذہ کے لیے وہ تینوں کھڑکیاں کھلی ہوئی مانند ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ادارے سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس ادارے سے جتنے علاقے فیضیاب ہوں گے، جن سے انسان فیضیاب ہوں گے، جن کی شخصیات فیضیاب ہوں گی، انسانوں کے اندر جو روحانی قرآنی تبدیلیاں جو آئیں گی، یقین اس کے اندر اس ادارے کے بانی کا، ان کے اساتذہ کا حصہ ضرور ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھو اور ان کے موصوف کے اساتذہ کے لیے یہ ادارہ صدقہ جاریہ بھی ہے، یہ ادارہ علم ينتفع بھی ہی ہے، ولد صالح يدعو له، روحانی اولاد کے اعتبار سے ہم تینوں سمجھے بشارتوں کے اساتذہ مستحق ہے۔ اسی خوشی کے اظہار کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے، علم ہی سے آج دنیا تبدیل ہو سکتے ہیں۔ انسان جو ہے، انسان کو جو برتری، فضیلت، شرف جو حاصل اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وہ علم کی بنیاد پر دیا ہے، دوسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ آشائش کے سامان کو جمع کر لینا، دنیا کی مالت دولت کو جمع کر لینا، بڑے بڑے دنیا کے اندر عہدوں اور منصب پہ فائز ہو جانا، یہ انسان کے شرف کا باعث نہیں ہے، یہ ان کی عظمت کے باعث نہیں ہے۔ ورنہ تو دنیا کے اندر انسان کے علاوہ بہت سارے ایسے مخلوقات ہیں، ہزار مخلوقات ایسے انسان سے زیادہ کھاتا بھی ہے، نیچرل بھی کھاتا ہے اور عیش و عیشہ اور کھلی فضا کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ طاعت و عبادت کے اعتبار سے فرشتے موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑا فضل بخشا، شرف بخشا، اس کو مسجود ملائکہ بنایا، تو صرف اور صرف بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان کو شرف علم سے نوازا ہے۔
آج دنیا کے اندر جو بھی انقلابات آئے ہیں تخلیق کائنات سے ایک آج تک اور قیامت تک، جب جب دنیا کے انقلابات آئیں گے عہدوں کی بنیاد پر نہیں، قوانین کی بنیاد پر نہیں، بڑے بڑے اپنے ہم نوا قوانین کو پارلیمنٹ پاس کرنے کی بنیاد پر دنیا کے انقلاب نہیں آ سکتے ہیں۔ انقلاب جب بھی دنیا کے اندر آئیں گے وہ تعلیم کی بنیاد پر انقلاب آئے گا، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے۔ آج مسلمان پسماندہ ہے، بیکورڈ میں چلا گیا ہے، رپورٹیں پیش کر رہی ہے سچر کمیٹی، دیگر رپورٹیں آپ کے سامنے آ رہی اس بات کی کہ مسلمان تعلیم کے اعتبار سے پیچھے ہے، مسلمان تعلیم کے اعتبار سے پیچھے ہوں، اور ہم چاہیں کہ ہمارا مقام اوپر آئے، ہمارا مقام سب سے اوپر آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، دنیا کی لگام کو، دنیا کے زمام کو، دنیا کی سیادت کو، دنیا کی قیادت کو اگر اپنے ہاتھ میں لینا ہے تو تعلیم کے اعتبار سے ہمیں آگے بڑھنی پڑے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ قرآن نے کہا، جو آیت کریمہ چھوٹی سی آپ کے سامنے پڑھی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ فرما دیجئے کیا وہ لوگ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں، کیا دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ قوت میں وہ فائز ہوگا، قوت میں وہ آگے ہوں گے، ہر اعتبار سے وہ بڑا ہوا ہوگا جس کے اندر علم ہوگا۔ وہ علم انفرادی اعتبار سے ہے تو انفرادی اعتبار سے وہ آگے بڑا ہوا ہوگا۔ اگر من حیث قوم کے اعتبار سے، جمعیت کے اعتبار سے، من حیث جماعت کے اعتبار سے، پوری سوسائٹی کے اندر، پوری قوم کے اندر، پورے طبقے کے اندر، پوری جماعت کے اندر اگر علمی اعتبار سے اس کے اندر بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، وہ قوم سب سے زیادہ فائز ہوں گی۔ آج اپنے ملک ہندوستان ملک دے سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر برہمنوں کی فیصد 3%، 4% ان کا فیصد ریشو ہے، لیکن پورے ہندوستان پر اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، کلیدی عہدوں پر وہی فائز ہے، وہ قانون کو تبدیل کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہے جبکہ ان کے لیے ریزرویشن بھی نہیں ہے، تعلیم کے اعتبار سے وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اگر عالمی اعتبار سے پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے، پوری دنیا کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، اقتصادیات کے اعتبار سے، بینکنگ نظام کے اعتبار سے، میڈیا کے اوپر جو قوم غالب ہے، قابض ہے، وہ یہودی طبقہ ہے۔ ہم تو صرف رونا روتے ہیں، وہ سازشی قوم ہے، وہ ایسی قوم ہے، ویسی قوم ہے، لیکن دنیا نے اپنے مٹھی پہ کیا، میڈیا کے اپنے ہاتھ میں کیا، کلیدی عہدوں پر فائز ہوا۔ آج جو ملک کو، جو دنیا کے اندر امریکہ کو سپر پاور کہتے ہیں، اس امریکہ کے اندر صرف 3 سے 4% یہودی قوم ہے، لیکن اسی امریکہ کے اندر امریکہ کے کلیدی عہدوں پر یہودی قوم قائم بھی ہے، فائز بھی ہے۔ وجہ وہی ہے، اس نے علم کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس کے اندر اپنے آپ کو سپرد کیا اور اپنے آپ کو وقف کیا اور اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ وجہ وہی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان من حیث الفرد بھی، مسلمان من حیث القوم کو بھی اپنی زندگی کے اندر علم کو لائے اور اپنے علم کو اپنائے، ہر حال میں اپنے بچوں کو تعلیم دیں، چاہے ہمیں فقر فاقہ کرنا پڑے، چاہے ہمیں بھوکا رہنا پڑے، چاہے ہمیں آدھا پیٹ کھانا پڑے، چاہے کسی طرح کی مشقتیں برداشت کرنی پڑے، لیکن اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو تعلیم سے ضرور آراستہ فرمائیں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فقر و فاقے کے اندر ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، معاش کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، مادی قوت کی ضرورت ہے، لیکن جب اسیران بدر کی فدیے کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر جو لوگ تعلیم یافتہ ہے، جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے، ہم اس کا فدیہ یہ مقرر کرتے ہیں کہ ہمارے اہل مدینہ کے بچوں کو، ہمارے صحابہ کو وہ تعلیم سے آراستہ کر دے، اسے پڑھنا لکھنا سکھا دے، ان کا یہ فدیہ ہے اور وہ آزاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی یہ اہمیت دی ہے کہ فدیہ کو تعلیم کو فدیہ کے طور پر مقرر فرمایا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر والدین اس بات کی کوشش کرے، ہم ضرور ہر حال میں کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی۔ لڑکے کے لیے بہت سارے ادارے کھلے ہوئے ہیں، بچیوں کے لیے اس
ادارے کو جو اس علاقے کے اندر ہے غنیمت سمجھیں اور غنیمت سے غنیمت سمجھیں اور اپنے بچیوں کو اس ادارے سے بھرپور جوڑنے کی کوشش کریں. اور سرپرستوں کو اس بات کی توجہ بھی دلانے کی کوشش کروں گا کہ ادارے کے اندر زیر تعلیم بچوں کی کفالت کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کی بھی نظام دیا. یہ ایک بڑا تعاون ہے. یقیناً رمضان کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کو اپنے عزیزوں کے لیے مالی تعاون کر دینا, عید کے اندر خوشیوں میں شریک کر لینا, عید کے بعد ان کے ضروریات کے تکمیل کر لینا, کچھ مالی امداد کر دینا یقیناً باعث خیر ہے, باعث برکت ہے, باعث ثواب ہے. لیکن اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے پڑوسوں کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے سب سے بڑا امداد اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ اپنے خاندان میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے پڑوسیوں میں, اہل محلہ کے اندر, جس گھر کے اندر اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی وہ مالی موقف میں اگر موجود نہیں ہے, مالی سپورٹ استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ فیس کو ادا کر سکیں, ان کی ضروریات کو پوری کر سکیں, اس کو ہاسٹل کی فیس کو دے سکیں, کتاب یونیفارم کو وہ خرید سکیں, کر سکیں, تو اہل ثروت کے یہ ذمہ داری بنتی ہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی وہ کفالت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتیں جاری فرمائی ہے. ہمیں آپ کو سب کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھا خلیفہ شیر خدا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے فرزند ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں رکھے تھے. پوری زندگی آپ نے پرورش کی, تعلیم دیا, تربیت فرمایا اور آخر کے اندر اپنے لخت جگر کو آپ کے نکاح کے اندر دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوش کو سنبھالا تو اس کا بات کو دیکھا کہ ہمارا چچا ابو طالب کیا کثیر العیال ہے, بچے زیادہ ہیں, مالی وہ موقف نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح اخراجات کی تکمیل کر سکے, کفالت اور پرورش کر سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جو اس موقع پر اہل ثروت تھے, اپنے چچاؤں کے اندر مالدار تھے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے چچا ایک گزارش لے کر آیا ہوں, ایک بات لے کر آیا ہوں. فرمایا کیا ہے؟ کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ میرے چچا ابو طالب کثیر العیال ہے, اس کے اندر اولاد کی پرورش کرنے کی استطاعت نہ, کیوں نہ ہم ان کی اولاد کو اپنی کفالت میں ہم لے لیں. چنانچہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی ہو گئے اور دونوں ابو طالب کے پاس آتے ہیں, اپنے معروضہ کو پیش کرتے ہیں اور ابو طالب نے اس بات کو اجازت دے دی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لیا, حضرت عباس نے اپنی کفالت میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لیا, حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ابو طالب کی کفالت میں رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ جب ہمارا ہم کلام, ہم اسلام, ہم کلمہ, ہم سایہ اور اہل محلہ, اہل بستی جب اس موقف میں نہ ہو کہ اپنی کفالت کر سکیں, اور آج ضرورت اس بات کی ہے مالی کفالت سے زیادہ, جسمانی کفالت سے زیادہ, آج دنیا کے اندر جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اسے تعلیمی کفالت کی ضرورت ہے. اسی تعلیم کے ذریعہ یہ قوم اوپر بڑھنے والی ہے, اسی تعلیم کے ذریعہ یہ قوم اوپر اٹھنے والی ہے. بغیر تعلیم کے اپنی سربلندی اور سرخروئی کو درج نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کل مہالکون الا العالمون والعالمون کل مہالکون الا العاملون والعاملون کل مہالکون الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم. سارے لوگ ہلاکت میں جائیں گے, بربادی میں جائیں گے, اللہ کے پاس کوئی کامیاب نہیں ہے, سارے کے مقدر میں خسران ہے, سارے کے مقدر میں ناکامی اللہ نے لکھی ہے الا العالمون. لیکن وہ طبقہ, وہ فرد, وہ قوم, وہ جماعت, وہ کامیاب تصور کی جائے گی جس قوم کے اندر, جس فرد کے اندر, جن لوگوں کے اندر علم پایا جائے گا. الناس ہالکون الا العالمون, سارے لوگ ہلاکت میں ہیں سوائے علم والے کے. علم اس کو ہلاکت سے بچائے گا, علم اس کو ناکامی سے بچائے گا, علم اس کو خسران سے بچائے گا. علم وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے کامیابی اس کی قدم چومے گی. لیکن علم کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا, علم نہ رہا کام نہیں الا عاملون, عمل بھی ساتھ ضرور ہے. علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے اور عمل کے ساتھ ساتھ ہماری عملوں کے اندر اخلاص بھی ہونا چاہیے. جب غیر شکنجے کستے ہیں ادارے اس حالات کے اندر, کیسے ادارے کو چلایا جاتا ہے, ادارے کو جو ذمہ دار ہے انہوں نے
مشقتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ اپنی فکر نہ کر کے بچوں کی ضروریات کی اور ادارے کے اندر زیر تعلیم بچوں کی اور بچیوں کے ضروریات کی فکر کرتے ہیں، چنانچہ خود نہیں کھاتے ہیں، بچوں کی فکر کرتے ہیں، خود اپنی ضروریات کی تکمیل کی فکر کرتے ہیں، بچوں کی تکمیل کی فکر کرتے ہیں۔ لہٰذا پورے اہل محلہ کے، پورے اہل اسلام کی ذمہ داری بنتی ہے ادارے کے اندر جو زیر تعلیم ہے ان کی ضروریات کی کفالت کریں، ان کی طرف توجہ دیں، تعلیمی نظام کو مستحکم بنائیں، ادارے کو مستحکم بنائیں، اور خاص طور پر ہم آپ سب حضرات سے اپیل اور گزارش ہی کریں گے کہ آپ کے علاقے کے اندر یہ جامعہ بچیوں کے لیے ہے، جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات، اس ادارے کو آپ غنیمت سمجھیں، اس ادارے کو بھرپور تعاون فرمائیں، اس ادارے کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں، اور جس عنوان سے آج اجلاس قائم ہے کہ افتتاح بخاری شریف کی افتتاح، بخاری شریف سے ہم سب واقف ہے، اصح الکتب بعد الکتاب، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے سال پہلے شروع کیے اور کس نظام کے ساتھ وہ طالبات اپنے ثابت قدمی کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ، صبر و استقلال کے ساتھ، پڑھانے والے بھی، پڑھنے والے بھی، بچے اور بچیاں بھی ثابت قدمی کے ساتھ اس مقام تک آج پہنچے کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی باعث مسرت اور خوشی ہے، اور ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہے ایک ایک حدیث کو اکابر محدثین نے کیسے جمع فرمائے، وہ تو ہمارے اکابر سے استفادہ فرمائیں گے۔ اسٹیج پر جو افروز علماء ہیں، ہم سب دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اس ادارے کو ہم سب کے لیے باعث اجر باعث ذخیرہ بنائے، اس ادارے کو ہم سب کے لیے آخرت کا نجات کا ذریعہ بنائے، وما علینا الا البلاغ۔ گرین ول ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں، عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا، ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام، مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔